السلام علیکم، اس وقت شام کے 5 بجے ہیں اور میں ہوں مونس رضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNBC تیز۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ دنیا بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام آج سے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے انتظامات مکمل۔ عید کی تعطیلات کا اعلان ہو گیا، بہت سے 5 دن چھٹیوں کے مزے لوٹیں گے۔ ریلوے کو ترس آ گیا، عید الفطر پر 3 خصوصی ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ تھرکول پروجیکٹ کے لیے 90 کروڑ جاری، وزیر اعظم کہتے ہیں رقم گیسی فیکشن پر خرچ کی جائے گی۔ AGPR ملازمین نے 2 ماہ سے جاری ہڑتال ختم کر دی، کل سے ڈیوٹیاں سنبھالنے کا اعلان۔ کوئٹہ پولیس نے دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی، بارود سے بھری گاڑی پکڑی گئی۔ کراچی کا علاقہ اورنگی ٹاؤن پھر بدامنی کی لپیٹ میں، 1 شخص جاں بحق، 5 زخمی، صورتحال کشیدہ۔ ملک ریاض کی توہین آمیز پریس کانفرنس، سپریم کورٹ نے فرد جرم عائد کر دی۔ جرت ہو تو ایسی، آئرلینڈ میں مہم جو 90 فٹ بلند چٹان سے کود گئے۔ اور کون زیادہ تیز SMS کرتا ہے، امریکہ میں مقابلہ سج گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کا ایک خوفناک منصوبہ ناکام بنا دیا گیا، سیکیورٹی حکام نے بارود سے بھری گاڑی قبضے میں لے لی۔ پولیس کے مطابق پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے کوئٹہ کے علاقے رنگ روڈ میں ایک مکان پر چھاپا مارا، جس کے دوران وہاں بارود سے بھری گاڑی کو قبضے میں لے لیا گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ بم کو ناکارہ بنایا گیا ہے۔ گاڑی سے دیگر دھماکہ خیز مواد کے علاوہ گیس سلنڈرز بھی برآمد ہوئے ہیں۔ برآمد ہونے والے سامان میں پولیس کی 4 درجن سے زائد وردیاں بھی ملی ہیں۔ کارروائی میں مکان سے قتل اور اقدام قتل کی متعدد وارداتوں میں مطلوب ایک اشتہاری ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی کا علاقہ اورنگی ٹاؤن ایک مرتبہ پھر بدامنی کی لپیٹ میں آ گیا۔ فائر کے واقعات میں 1 شخص جاں بحق جبکہ 2 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اورنگی ٹاؤن بنگلہ بازار میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے منی بس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق اور 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد مسلح افراد نے بس کو آگ بھی لگا دی اور فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ گزشتہ روز فائرنگ سے زخمی ہونے والے سیاسی جماعت کے کارکن جاوید بہاری کی ہلاکت کے بعد پیش آیا۔ مجھے اطلاع ملی کہ آپ یہاں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، موقع پر پہنچے تو یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے، یہ وزلہ وغیرہ جلائی گئی تھی، اس کو قابو کیا ہے اور باقی اس کو تھانے بھجوا دیا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور مشتعل افراد نے دکانیں بند کرا دی۔ نشان حیدر چوک پر بھی نامعلوم افراد نے فائرنگ کی اور ایک بس کو نظر آتش کر دیا۔ پولیس کے مطابق ہنگامہ آرائی میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر پاکستان چوک کے قریب بھی فائرنگ سے 1 شخص زخمی ہوا۔ پنجاب حکومت نے یوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے موقع پر 5 شہروں کو حساس قرار دیتے ہوئے پولیس کی نفری دگنی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ حساس قرار دیے جانے والے شہروں میں لاہور، چکوال، سرگودا، فیصل آباد اور رحیم یار خان شامل ہیں۔ ان شہروں میں پولیس کی نفری دگنی کرنے کی ہدایت اور سیکیورٹی اداروں کو مشتبہ افراد پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے پولیس افسران کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم حضرت علی پر سیکیورٹی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
اور کراچی میں بھی یوم علی کے جلوس کے حفاظتی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ڈی آئی جی ایڈمن عبد الخالق شیخ کے دفتر سے جاری ہونے والے پولیس کے خفیہ سیکیورٹی پلان کے مطابق شہر قائد میں یوم علی پر صبح 7 بجے سے تمام اہلکاروں کو ڈیوٹی پر پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر پولیس کے 5699 اہلکار تعینات کیے جائیں گے اور قریباً 5000 رینجرز اہلکار ان کی معاونت کریں گے۔ جلوس کے روٹ پر آنے والی 304 عمارتوں، 181 گلیوں اور 85 چھتوں پر پولیس تعینات ہوگی، جبکہ 7 مقامات کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ جن مقامات کو حساس قرار دیا گیا ہے ان میں صدر دواخانہ، ایمپریس مارکیٹ، شفیق بلڈنگ، ڈی ایم سی سگنل، لائٹ ہاؤس اور بغدادی کراسنگ شامل ہیں، جبکہ 2 ہیلی کاپٹر بھی خصوصی طور پر جلوس کی فضائی مانیٹرنگ کریں گے۔ ادھر ریسکیو کی 3 ٹیمیں مختلف مقامات پر تعینات کی جائیں گی اور ایس پی کی نگرانی میں ہر ریسکیو ٹیم کے پاس بختر بند گاڑی کے علاوہ 15 ایمبولینسیں بھی ہوں گی۔ دوسری جانب کسی ناخوشگوار واقعے کی تفتیش کے لیے 2 ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئیں۔ سیکیورٹی پلان میں خودکش حملہ، آئی ای ڈی اور کار بم حملے کے خدشات کو مد نظر رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ حکومت نے عید کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے، بہت سے لوگ 5 دن چھٹیوں کے مزے لوٹیں گے۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کے موقع پر ملک میں 20 اگست سے 3 عام تعطیلات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یوم ہفتہ وار 2 تعطیلات منانے والوں کے لیے یہ چھٹیاں 5 دن کی بن جائیں گی۔ وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق عید الفطر کے موقع پر ملک بھر میں 20، 21 اور 22 اگست کو عام تعطیل ہوگی، جبکہ صرف اتوار کی تعطیل کرنے والوں کے لیے مجموعی طور پر 4 چھٹیاں ہوں گی۔ اور پاکستان ریلوے کو عوام کی حالت پر بالآخر ترس آ ہی گیا۔ اپنے پیاروں میں عید منانے والوں کے لیے 3 خصوصی ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ ریلوے کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق پہلی عید اسپیشل ٹرین 16 اگست کو صبح 11 بجے کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ دوسری عید ٹرین 17 اگست کو صبح 11 بجے کراچی سے فیصل آباد کے راستے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ تیسری عید ٹرین 18 اگست کو دوپہر 12 بجے پشاور سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ ریل کے ذریعے سفر کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر، چین سے 7 اے سی سلیپر اور ایک پاور وین 36 بوگیاں پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان ریلوے چین سے 202 مسافر بوگیاں درآمد کر رہا ہے۔ اب تک 55 جبکہ 36 نان اسمبلڈ بوگیاں پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ ان بوگیوں کی فٹنگ پاکستان کیریج فیکٹری اسلام آباد میں کی جائے گی، جس کے بعد یہ 7 اے سی سلیپر اور لوور اے سی، 5 اکانومی کلاس، 4 ڈائن کاریں اور ایک پاور پلانٹ پاکستان ریلوے کے بیڑے میں شامل ہو جائے گا۔ ریلوے ذرائع کا کہنا ہے کہ باقی 121 بوگیاں بھی جلد پاکستان پہنچ جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے مظفر گڑھ میں رشتے کے تنازع پر شرمناک سلوک کا شکار ہونے والی خواتین کو انصاف کی یقین دہانی کروائی ہے۔ علاقے کے 62 افراد کے ہاتھوں رسوا ہونے والی خواتین کی داد رسی کے لیے شہباز شریف ان کے گھر پہنچ گئے۔ گزشتہ روز سکینہ بی بی اپنی بہن شمیم بی بی کے ساتھ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے عدلیہ کے گھر گئی تھی۔ اس گستاخی پر مشتعل ہو کر عدیلہ کے رشتہ داروں نے دونوں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد بازوؤں میں رسیاں باندھ کر برہنہ گھمایا تھا۔ شہباز شریف نے ڈی پی او کو وارننگ دی ہے کہ اس واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار نہ کیا گیا تو انہیں معطل کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مظلوم خواتین کو 5 لاکھ کا چیک دینے کے ساتھ ماڈل ولیج میں بنائے گئے گھروں میں سے ایک گھر کی چابی بھی دی۔ شہباز شریف نے ملزمان کا چالان فوری طور پر عدالت میں پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے خلاف توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے، جس کے مطابق ملک ریاض نے پریس کانفرنس میں عدلیہ کو اسکینڈلائز کیا۔ ملک ریاض کے خلاف توہین عدالت کی سماعت جسٹس اعجاز افضل خان اور جسٹس شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ ملک ریاض کے وکیل نے عدالتی کارروائی روکنے کی استدعا کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے موکل نے فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے۔
इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला आने तक तौहीन अदालत की मजीद कार्रवाई रोक दी जाए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंट्रा कोर्ट अपील तौहीन अदालत कानून 2012 के तहत दायर हुई, जिसमें इंट्रा कोर्ट अपील दायर होने के बाद शोकाज नोटिस और तौहीन अदालत की कार्रवाई अज़ खुद मुअत्तल हो जाती है। जस्टिस एजाज अफजल खान ने रिमार्क्स में कहा कि जो कानून आपने बनाया था वो ख़त्म हो चुका। तौहीन अदालत कानून 2012 को यूं तसव्वुर किया जाए जैसे इसका वजूद ही नहीं था। बाद में अदालत उज़्मा ने मलिक रियाज के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद कर दी। मलिक रियाज के खिलाफ चार्जशीट जस्टिस एजाज अफजल खान ने पढ़कर सुनाई। चार्जशीट में मलिक रियाज पर अदलिया को स्कैंडलाइज करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अटॉर्नी जनरल ने चार्जशीट पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि उन्हें मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन अल्फाज का इल्म नहीं जिनकी वजह से अदालत को स्कैंडलाइज किया गया। अदालत उज़्मा ने केस की मज़ीद समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी करते हुए करार दिया कि आइंदा समाअत पर इस्तग़ासा और मलिक रियाज के वकील की जानिब से शवाहिद जमा करवाने के तरीक़ेकार का तयन किया जाएगा। मुल्क भर की मसाजिद की रौनकों में इजाफा हो चुका है क्योंकि लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एतिकाफ में बैठ रहे हैं। इस अजीम इबादत के बारे में देखते हैं कराची से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ एतिकाफ एक ऐसी इबादत है जिसका मकसद अल्लाह ताला की ज़ात के साथ खुद को वाबस्ता करना है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी 20वें रोज़ सूरज गुरूब होने से पहले किसी ऐसी मस्जिद में जहां जमात पंजगाना का एहतमाम होता हो, नियत करके ईद का चाँद नज़र आने तक मस्जिद में रहने वाली एक ख़ास इबादत का नाम एतिकाफ है। हज़रत अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक दिन का भी एतिकाफ रज़ाए इलाही के लिए करे, अल्लाह पाक उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें बना देते हैं जिनकी लंबाई आसमान और ज़मीन की दरमियानी लंबाई से भी चौड़ी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की गर्ज से उम्मत के लिए आला और आसान तरीन तरीक़ा अता फरमाया, यानी अल्लाह को पाने के लिए दुनिया को छोड़ने की ज़रूरत नहीं बल्कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल देना असल कमाल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद नबवी में बाकायदगी से एतिकाफ़ का एहतमाम फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अहद सहाबा इकराम से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा इस सुन्नत पर अमल पैरा है और ता क़यामत रहेगी। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ